علی اپنے پہلو میں بیٹھی اس چھوٹی سی دلہن کو دیکھے جا رہا تھا جس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ نکاح میں ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی تھا لیکن اس کی حالت بہت بری لگ رہی تھی۔ علی نے ٹیڑھی نگاہوں سے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جہاں پر بالکل اس کی رنگت سرد پڑ چکی تھی۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رونے لگ جائے گی۔ علی اس کے چہرے کی طرف بغیر پلک جھپکے دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے مولوی صاحب نکاح پڑھا چکے تھے۔ نکاح کے وقت بھی اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کی مما اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل اسے حوصلہ دیے جا رہی تھی اور وہ 20 سال کی عمر کی لڑکی اپنی عمر سے بہت کم لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد بے ساختہ ہی علی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ رخصتی کے وقت بھی وہ اپنے ماں باپ کے گلے سے لگ کر نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی اور علی ٹیڑھی نگاہوں سے اسے تب تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کی آنکھوں میں معصومیت ٹپک رہی تھی۔ سفر کافی لمبا تھا اور اس وقت علی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے لمحے میں اس نے ابھی تک علی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی میں بالکل گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جب علی نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، علیشہ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے علی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال انگارہ ہو رہی تھی، لپسٹک ایک سائڈ سے پھیل چکی تھی، وہ بالکل معصوم بچی لگ رہی تھی، کہیں سے بھی وہ اچھی خاصی سمجھدار لڑکی نہیں لگتی تھی۔ لیکن اس نے علی کی بات کا جواب نہیں دیا، پھر سے باہر کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد علی نے گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک لگا دیا، لیکن ابھی تک وہ بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بار بار علی کی طرف دیکھتی، پھر باہر کی طرف دیکھنے لگ جاتی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ علی کو کچھ بتانا چاہتی ہو۔ علی نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ ہلکے ہلکے میوزک کے ساتھ اس کی چوڑیوں کی کھنک کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ علی نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا لیکن علی کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، اور وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، اب مجھ سے اس قدر خوف کیوں تمہیں محسوس ہو رہا ہے؟ وہ بہت محبت سے اس سے پوچھ رہا تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، پلیز مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا جو کہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا، لیکن سامنے بھی علی تھا اپنی ضد کا پکا۔ جس چیز سے اسے منع کیا جاتا تھا اس نے وہی کرنا ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا، سوری، میں آپ کا ہاتھ تو بالکل نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ تھاما ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے دل والی جگہ پر رکھا اور کہنے لگا، یہ دیکھیں میری دھڑکنیں بھی آپ کا نام پکار رہی ہیں۔ علیشہ اس کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کافی لمبا سفر تھا، وہ گاڑی میں ہی سو چکی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ علی نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بارات شاید ساری ہی پہنچ چکی تھی لیکن وہ گاڑی آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ وہ اس خوبصورت سفر کو انجوائے کرنا چاہتا تھا لیکن علیشہ تو سوچ رہی تھی، جو کچھ ہوا ہے اس نے دیکھا ہے، اس نے جو سارے خواب دیکھے تھے وہ چکنا چور ہو چکے تھے۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی، اس نے دیکھا کہ گھر والوں کی بہت زیادہ کالز آ چکی تھی۔ علیشہ تو سو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سوئی ہوئی علیشہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور جس طرح وہ لے کر اسے اندر آیا تھا، سارے ہی حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ باقی سارے کزنز تو ہوٹنگ کرنے لگے لیکن بڑوں کی تیز نظریں اسے خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ اتنے زیادہ غصے میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری بیگم تھک گئی ہے، اتنے لمبے سفر کے بعد سو چکی تھی۔ میرے خیال سے آپ لوگ رسومات کو بھول جائیں، اب اسے آرام کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر علی اسے کمرے کی طرف لے کر چلا گیا۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لا کر اس نے اسے پھولوں کی سیج پر لٹایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، اسے اب جگانا چاہتا تھا۔ اس نے ڈھیروں اس کے ساتھ باتیں کرنی تھی، جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا، اپنے
اپنے سارے خواب پورے کرنے تھے، لیکن وہ تو مسلسل سوئے جا رہی تھی، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی لڑکی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے سسرال آتے ہی سو گئی ہو۔ علی مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کی نوز پن اتاری تو اس کے ناک پر نشان بن چکا تھا۔ بے ساختہ ہی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آہستگی سے اس کی جیولری اتارنی شروع کی۔ اس نے اس کے کانوں سے بڑے بڑے جھمکے اتارے جہاں پر جھمکوں کے نشان بن چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے لب اس کے کان کی لو پر رکھ چکا تھا۔ وہ کسمسا کر اٹھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو علی کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرتی ہوئی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دیکھنے لگی۔ اسے سمجھنے میں کچھ ٹائم لگا تھا کہ وہ کہاں سے ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا تو وہ کچھ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ اس کو کہنے لگی، سوری، میں تو 3 دن سے سوئی نہیں تھی، اس وجہ سے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ علی کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آ جاتی ہے نیند، اس میں اب سوری کرنے والی کیا بات ہے۔ بے ساختہ ہی علی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ علی نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کے قریب ہونے لگا تھا۔ وہ جلدی سے علی سے دور ہوئی، کہنے لگی، علی آپ پلیز مجھ سے تھوڑا دور رہیں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، آپ میرے لیے کھانا لے کر آئیں گے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیوں نہیں، میں آپ کے لیے ابھی لے کر آتا ہوں، تب تک آپ تھوڑا فریش ہو جائیں، دیکھیں نیند کی وجہ سے کیسی آپ کی حالت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو کھانے کے لیے کہا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ کھانا لے کر آ گئی۔ کمرے میں کھانا رکھ کر وہ چلی گئی تھی۔ اتنے میں علیشہ بھی فریش ہو کر آ چکی تھی اور اس سارے ٹائم میں علی نے ایک دفعہ بھی علیشہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب علی پریشان ہو چکا تھا۔ کیا علیشہ اس شادی سے خوش نہیں تھی جو وہ اس قدر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی؟ اس نے بہت دفعہ علیشہ کے بارے میں سن رکھا تھا، وہ بہت زیادہ شرارتی ہے اور بہت زیادہ باتونی ہے، لیکن اس نے ابھی تک ایک دفعہ بھی بات نہیں کی۔ اب تو علی کو یہ وہم ہونے لگا تھا کہ شاید وہ علیشہ کو پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہی، اسے منہ نہیں لگا رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگی، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند بالکل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ علی کو سونے کا بول رہی تھی۔ علی کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تم سے بہت زیادہ باتیں کرنی ہے، تم پریشان اور اداس لگ رہی ہو۔ دیکھو، تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی یا پھر تم شادی سے خوش نہیں ہو، مجھے بتاؤ۔ لیکن علی کی بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اس وجہ سے مجھے سونا ہے۔ علی نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو، سونے کے لیے تو رات نہیں ہوتی نا، یہ تم سونے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں سچ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، ویسے بھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تھا۔ اس کی یہ بات سن کر علی نے اب اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، کہنے لگا، دیکھو میری جان، ایسا بالکل نہیں کہو، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ دیکھو، تم پہلے سے میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، 2-3 دفعہ ہماری بات ہو چکی ہے، ہم باہر ملاقات بھی کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی تم کیا سمجھنا چاہتی ہو؟ کیوں تمہیں وقت چاہیے؟ دیکھو، میں تمہیں بالکل بھی وقت نہیں دینا چاہتا۔ اس کے بعد جو اگلی بات اس نے علی سے کہی، وہ سن کر علی کے چہرے پر ایک دم سے سنجیدگی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا فضول بات کر رہی ہو تم؟ میں ان سب کو نہیں مانتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، سچ میں سچ پلیز آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولے جا رہی تھی اور علی کو صاف ظاہر ہو رہا تھا اس کی شکل دیکھ کر کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، بس علی سے بچنے کے لیے بہانہ بنا رہی ہے۔ علی کہنے لگا، دیکھو علیشہ، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولتے فضول میں؟ علی کہنے لگا، علیشہ، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولتے، فضول میں میرے ساتھ جھوٹ مت بولو، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، پلیز مجھے سونے دے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے علی نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا، کہنے لگا، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں
نہیں آتی؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ کیوں نہیں میرے پاس آنا چاہتی؟ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ اس نے فوراً علی کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ جب میں بول رہی ہوں تو آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں؟ پلیز ایک دفعہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کہہ کر وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ علی حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو علیشہ، میں نے بولا ہے میں تمہیں بالکل بخشنے والا نہیں ہوں۔ تم جتنے مرضی بہانے بنا لو، جو مرضی کر لو۔ وہ بہت سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور ابھی بھی علیشہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی شکل دیکھ کر اس پر طرز بھی آیا تھا، لیکن وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور یہ بات حقیقت نکلی تھی کہ وہ واقعی میں علی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ علی سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسے اپنے انداز سے احساس کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے دور نہیں جانا چاہتا۔ رات بھر اسے اپنی محبت سے روشناس کراتا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پہلو میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ اس نے جلدی سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا تو وہ بھی بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، علیشہ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر علی کی طرف دیکھا نفرت سے، پھر فوراً ہی آنکھیں بند کر لی تھیں اور علی کو اس کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا، علیشہ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ کیوں اتنی زیادہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو نہ کرتی، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اور اتنا بڑا اس بات کا ایشو کیوں بنا رہی ہو؟ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ خبردار جو تم نے دوبارہ سے کوئی ڈرامہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور اس کا یہ رویہ دیکھ کر علیشہ کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ رات کو تو وہ اسے بہت زیادہ محبت سے پیش آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا اپنا مطلب پورا ہو چکا تھا تو وہ اس قدر اس سے غصے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، شاباش، اب جلدی سے اٹھ جاؤ، سب ہمارا نیچے ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ بھی فریش ہو کر نیچے جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ آ گئی۔ آخری سیڑھی پر ہی تھی جب اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر فوراً ہی علی وہیں پر ناشتہ چھوڑے بھاگ کر اس کی طرف آیا، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ سبھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، سارے حویلی والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ لا کر اس نے اسے بیڈ پر لٹایا، فوراً ہی ڈاکٹر کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر آ چکی تھی۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، آپ انہیں ہسپتال لے کر جائیں۔ وہ اس پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھنے لگا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں، ٹینشن میں ہیں، ان کے دماغ پر اثر پڑ رہا ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، آپ انہیں فوراً ہسپتال لے کر جائیں، ابھی بھی ان کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر علی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ شاید کل رات کے علی کے رویے کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی تھی۔ اب علی کو خود پر غصہ آ رہا تھا، اسے ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بالکل اداس اور خاموش لگ رہی تھی۔ اس کی فیملی سب بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ وہ بھی پہلے شادی سے بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اچانک وہ ایسی ہو گئی تھی کہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ادھر ولیمے کے فنکشن کے دوران وہ واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی ماں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، کہنے لگی، علی بیٹا دیکھو علیشہ کی طبیعت اس قدر خراب ہو چکی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اسے اچانک سے کیا ہوا ہے، میں نے اس کے گھر والوں سے بھی بات کی ہے۔ وہ کہنے لگے، مما نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، کہنے لگی، علی بیٹا دیکھو علیشہ کی طبیعت اس قدر خراب ہو چکی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اسے اچانک سے کیا ہوا ہے، میں نے اس کے گھر والوں سے بھی بات کی ہے۔ وہ کہنے لگے، شادی سے پہلے تک تو بہت زیادہ خوش تھی،
मेहंदी की रात तक भी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अचानक इसे पता नहीं क्या हो गया, ऐसे हो गई है बिल्कुल खामोश खामोश। मेहंदी के बाद भी और बारात वाले दिन भी हमें नहीं समझ आ रही कि इसे अचानक क्या हो गया है। अब तो ये बात मेरे लिए भी परेशानी का बाइस बन चुकी थी। अगर वो शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी तो अचानक से इसे क्या हुआ था, इस बारे में तो सिर्फ अलीशा ही बता सकती थी मुझे। रात के वक्त मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर टेक राउंड से टेक लगाए मुसलसल सामने दीवार को घूरे जा रही थी। इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो इसके सामने बैठ गया, इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया तो इसने फौरन ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। कहने लगी, आप बुरे हैं, आप मर्द लोग होते ही बहुत बुरे हैं। पहले अपने मतलब पूरे करते हैं, इसके बाद पाँव की जूती बनाकर रखते हैं बीवी को। ये कहकर वो गुस्से में अली की तरफ देखी जा रही थी और अली को हैरत हो रही थी इसकी ये बातें सुनकर। इसके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आई थी। वो कहने लगा, अलीशा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। देखो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ, तुम इस रात की वजह से परेशान हो। वो नरमी से पूछे जा रहा था। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेता हुआ इसने फ़ौरन ही अली का हाथ पीछे की तरफ झटक दिया। कहने लगी, प्लीज़ मैंने आपको बोला है ना कि मुझसे दूर रहें। वो कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे बताती क्यों नहीं हो कि ऐसा तुमने रवैया मेरे साथ क्यों इख्तियार किया हुआ है, क्या गलती हुई है। देखो सब लोग मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं शादी से पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, सबको ये लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम इस कदर परेशान हो चुकी हो। देखो अलीशा मुझे बताओ। बहुत ही मोहब्बत से इसे पूछने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगी, मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ शादी। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, तुम्हारे साथ तो क्या, मुझे किसी के साथ भी शादी नहीं करनी थी। तुम लोग बहुत बुरे होते हो, बहुत बुरे। वो रोते हुए बोले जा रही थी और वो परेशान हो चुका था। कहने लगा, मुझे बताओ तो सही, भाई हम बुरे क्यों होते हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या। लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, प्लीज आप मुझसे दूर रहें, दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे पता है आप पहले मेरे पास आएंगे, मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, इसके बाद मुझे मारेंगे, पीटेंगे, जख्म देंगे, अजियत देंगे, तकलीफ देंगे। मुझे पता है आप मोहब्बत नहीं करते, आप सिर्फ अपना मतलब पूरा करते हैं। वो रोते हुए बोले जा रही थी। इसकी बातें सुनकर अली का दिमाग घूम चुका था। वो जितनी इसे छोटी बच्चे समझ रहा था वो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ थी और छोटी थी। ना जाने इसके दिमाग में ये सारी बातें किसने बिठाई थी। 2 दिन बाद इसकी आपी के घर हमारी दावत थी तो हम इसकी आपी की तरफ गए। तब वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी आपी से मिलने के बाद। अली को हैरत हो रही थी, इतने दिनों में मैंने इसे कभी इतना खुश नहीं देखा था जितना आज इसे खुश देख रहा था। वो कहने लगी, अली आपको पता है मुझे अपनी आपी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन इनके शौहर बहुत बुरे हैं। मैंने इसकी तरफ नासमझी से देखकर कहा कि इसके शौहर ऐसा क्या कर दिया। मैंने इसकी तरफ नासमझी से देखकर कहा कि इसके शौहर ने ऐसा क्या कर दिया है, तुम्हें तो सभी बुरे लगते हैं। वो कहने लगी, अगर मुझे डर लगता है ना, आप भी इसके जैसे निकता है ना कि आप भी इसके जैसे निकलेंगे। मुझे हैरत हो रही थी कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी, मतलब कुछ ऐसा इसकी ज़िंदगी में हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसी बातें करती थी। जब इसकी आपी के घर पहुंचे तो वो बहुत खूबसूरत सा महल नुमा घर था। सबसे पहले इसकी आपी के शौहर से मुलाकात हुई जो बहुत हसीन लेकिन बहुत एटीट्यूड वाला था। अली इसकी तरफ देखे जा रहा था। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद इसकी आपी आई। वो इसे हैरत से ऐसे देखे जा रहा था जिसके चेहरे पर मार पिटाई के निशान बाजियां बने हुए थे। वो जल्दी से मुस्कुराती हुई अपनी आपी के गले से लग गई। कहने लगी, आपी आप कैसी हैं। साथ इसकी आंखों में नमी तैर रही थी, लेकिन अपनी आपी को देखते ही वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी। इनकी हालत ही ऐसी थी। दावत से वापसी पर वो बिल्कुल उदास और खामोश बैठी हुई थी। अब अली को समझ आई थी कि वो अली के बारे में ऐसा क्यों सोचती थी कि वो इसे धोखा दे देगा। इसे मालूम था कि इसकी आपी ने अपनी पसंद से शादी की थी। इसके शौहर पहले तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन जैसे इसका
دل بھر گیا۔ اس کے بعد اس کا رویہ یوں ہی بدلنے لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ خوف زدہ رہتی تھی کہ کہیں علی بھی اس کے ساتھ ایسا نہ کرے، وہ بھی نہ بدل جائے۔ وہ بالکل خاموشی سے باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ علی نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، کہنے لگا ایسا کیوں سوچتی ہو، میں تمہاری آپی کے شوہر کی طرح بدل جاؤں گا۔ اس نے ایک دم سے علی کی طرف دیکھا، کہنے لگی آپ کو کیسے پتا میں ایسا سوچتی ہوں؟ علی کہنے لگا دیکھو میں کبھی بھی نہیں بدلوں گا، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، تم ایسا مت سوچا کرو۔ دیکھو مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے علیشہ۔ وہ بہت نرمی سے بولے جا رہا تھا اور وہ اس کی بات پر مسکرا دی، کہنے لگی آپ سچ میں ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ اور علی نے مسکراتے ہوئے اس بات پر سر ہلا دیا، اور آج اس شخص کی باتیں سن کر علیشہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ بہت محبت کرنے والا تھا۔ علی نے اس بات کو ثابت بھی کیا تھا کہ وہ اسے بہت ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ علیشہ کو بھی آہستہ آہستہ اس سے بہت زیادہ محبت ہوگی کمپلیٹ۔